الحمد للہ ذی المجد والولا والہیبت والثناء والکبریاء والولا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا ماشاءاللہ مالک یوم العشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المحزون الحمد للہ ذی المجد والولا والہیبت والثناء والکبریاء والولا خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا ماشاءاللہ مالک یوم العشر والجزاء ماہی الذنوب والخطا سر اللہ المکنون در اللہ المحزون علم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له سبحان اللہ ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب سبحانه عليه تعالى ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مسيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسميبه وسماء وحده مؤرى ومبرى ومنزى ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن جفان محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ یا سیدی یا حبیب اللہ. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں، تمام سادات کرام سب کے نام نہیں جانتا، اس لیے سید شاہ صاحب ہیں، بلے شاہ صاحب، جتنے ان کے رشتہ دار سب حضرات اور آپ لوگ نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اسٹیٹ سیکریٹری صاحب اور انہوں نے نام لیا تسنیم صاحب، سب جانتے ہیں انہیں اور بھی جتنے حضرات بیٹھے ہیں میرے سر کے تاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سب الخیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. مجھے 45 منٹ ملے تھے، 7 منٹ گزر چکے ہیں. میں گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، 3 طرح سے گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا اور تینوں سمجھ کے آگے زندگی میں اسے جو ہے وہ لاگو کیجئے. آج کی جو محفل ہے، بہت عرصہ پہلے، آج سے تقریباً 15-16 سال قبل، شاید اس سے زائد ہوگا، میں ماں کتاب لکھنے لگا تھا. تب میں بلے شاہ صاحب کی مسجد میں خطیب ہوتا تھا. یہاں میں نے 11-12 سال گزارے ہیں، بچے جوان ہو گئے ہیں.
جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ملتا ہے. اب مجھے 10 سال امریکہ میں ہو چکے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی نہ کوئی دوست احباب مجھے مل ہی جاتا ہے. میں کتاب لکھنے لگا تو ایسے من میں خیال آیا، میری 12 کتابوں میں سب سے شارٹیسٹ بک جو میں نے لکھی وہ ماں کتاب تھی. ایسے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ ماں کے ٹاپک پہ کتاب لکھنی چاہیے. تو مجھے پیر بلے شاہ صاحب نے کہا، سید ولی حسین شاہ صاحب نے، کہ پیسے تمہیں میں دیتا ہوں، کتاب تو جلدی سے لکھ. سبحان اللہ. تو اب تو 10,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تب 10,000 کی بہت ویلیو ہوتی تھی، اب تو 10,000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو سرکار نے مجھے پیسے دیے، میں نے بیٹھ کر 17 دن میں وہ کتاب لکھی. اور اس کتاب کا انتصاب تھا سید دیدار علی شاہ صاحب کی پوتی، ابو الحسنات شاہ صاحب کی بیٹی، گجرات کی عظیم روحانی شخصیت پیر سید ولی حسین شاہ صاحب المعروف بلے شاہ صاحب کی ماں سیدہ شمیم اختر مرحومہ کے نام یہ کتاب ہے. اللہ اللہ اکبر. وہ سیدہ میرے پاس ٹائم کم ہے، میں 45 منٹ ملے، نعرے میں بہت سن چکا اور آپ کو معلوم ہے، جانتے ہو تم لوگ. سنو، نجیب الطرفین سیدہ اس عظیم عورت کے یہ بیٹے، اور آج انہی کے ایصال ثواب کے لیے اور اس کتاب کے 25 ایڈیشن دنیا میں بک چکے ہیں. واہ سبحان اللہ. میں ابھی نیشنل مشاہد کانفرنس تھی ہالیڈے ان کے اندر، حامد میر اور یہ سب لوگ تھے وہاں. ایک صاحب مجھے ملے چورا شریف کے، کہنے لگے کہ میری زندگی میں جن کتابوں کو میں نے بہت مرتبہ پڑھا ہے ان میں سے ایک ماں کتاب ہے. واہ سبحان کہتے ہیں اللہ. وہ چورا شریف کے اسد اللہ شاہ صاحب کہنے لگے میری ماں نے اس کتاب کو پڑھا اور میری ماں نے کہا خدا بھلا کرے اس شخص پہ جو ماؤں کے لیے یہ کتاب لکھ کے چلا گیا. اللہ یہ نظر ہے بلے شاہ صاحب کی والدہ محترمہ کی. خدا ان بچوں کو سلامت رکھے اور جو اس خاندان سے وابستہ ہیں ان کو بھی سلامت رکھے. میری گفتگو سنو، آپ جانتے ہی ہو میں کیسے گفتگو کرتا ہوں، مجھے علمیت بکھیرنا نہیں ہے، میں بہت عرصہ بول چکا. سنو، ایک جملہ ہے کہ خدا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، 70 باپوں سے بڑھ کے کیوں نہیں کرتا؟ سبحان اللہ. جملہ آیا، بس زندگی گزر گئی. جملہ سنا تھا خدا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو کیا ابا پیار نہیں کرتا؟ جملہ ہونا چاہیے تھا 70 باپوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، کیونکہ ابا 18 گھنٹے کام کرے گا، خود پھٹا جوتا پہنے گا، بیٹے کو نیا لے کے دے گا، خود پھٹی شرٹ پہنے گا، بیٹے کو نہیں لے کے دے گا، اپنے خون اور پسینے کو لگا کے بیٹے کو دے گا، جا تو کالج میں نیا کپڑا پہن، نیا سوٹ پہن کے جا. پھر 70 ماں کیوں کہا، 70 باپ کیوں نہیں کہا؟ سنو، باپ کبھی کبھی سرے بازار بیٹے کو تھپڑ مار کے رسوا کر دیتا ہے، ماں کبھی بیٹے کو رسوا نہیں کرتی. تو جیسے ماں نہیں کرتی ویسے خدا بھی نہیں کرتا. اور باپ کبھی کہہ دیتا ہے میرا یہ بیٹا اچھا، میرا یہ بیٹا برا، یہ کالا ہے یہ گورا ہے، وہ کالے سے کم پیار گورے سے زیادہ چومے گا، وہ جو کام کرنے والا ہے اس کو قریب بٹھائے گا، دوسرے کو مارے گا، گالیاں دے گا. خدا ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. تو ماں کو کالے اور گورے میں فرق نہیں، خوبصورت اور بدصورت میں فرق نہیں، امیر اور غریب میں فرق نہیں. جو نکما ہوگا ماں اس سے زیادہ پیار کرے گی، تو جو گناہگار ہوگا خدا اسے بڑھ کے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. جب کبھی نمازی نے کہا اے اللہ، جواب آیا لبیک. جب کبھی حاجی نے کہا اے اللہ، جواب آیا لبیک. جب کبھی روزے دار نے کہا اے اللہ، جواب آیا لبیک. اور جب مجھ جیسے نکمے گناہگار نے کہا اے اللہ، جواب آیا لبیک لبیک لبیک. سبحان اللہ. یا اللہ، نمازی نے تجھے پکارا تو ایک مرتبہ جواب، تجھے حاجی نے پکارا ایک مرتبہ کا. ان کو ناز ہے اپنی عبادات پہ، اس گناہگار کو صرف میری رحمت پہ ناز ہے، میں اسے جواب 3 مرتبہ دوں گا. تو ماں بھی جب بچہ ایک مرتبہ پکارے، ماں رو رو کے دوڑ کے جواب دیتی ہے. 70 ماؤں سے وہ بڑھ کے پیار کرتا ہے ہم سے. ماؤں کی مثال دی گئی. ماں دنیا میں امن کی علامت، صبر کا منبع اور صبر کی علامت اور سمبل. آج کیا ہوتا ہے، مدر ڈے دنیا میں منایا جاتا ہے. امریکہ میں سب سے پہلے 1908 میں مدر ڈے منایا گیا. بڑے دھیان سے آپ میرے جملے سنیے گا تاکہ کہیں کام آ جائیں. 1908 میں مدر ڈے منایا گیا اور پوری دنیا میں سب سے پہلے 1600 میں مدر ڈے منایا گیا. انگلینڈ کے اندر 1600 میں مدر ڈے شروع ہوا انگلینڈ میں.
1908 میں مدر ڈے شروع ہوا امریکہ کے اندر. اس وقت امریکہ مدر ڈے مناتا ہے. آپ جانتے ہو ایک دن میں کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے؟ ایک دن کے اندر، بڑے دھیان سے سنیے گا، ایک دن کے اندر 14 بلین ڈالر خرچ ہوتا ہے مدر ڈے کے اوپر. 14 بلین ڈالر. اور ایک بندہ اپنی ماں کو کتنے پیسے دیتا ہے؟ 135 ڈالر پر امریکی اپنی ماں کو دیتا ہے. میرے جملے دھیان سے سنیے گا. 14 بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے مدر ڈے. مدر ڈے کوئی احترام کا دن نہیں ہے، نہیں، مال بیچنے کا دن ہے. اس میں سے 135 ڈالر ہر امریکی خرچ کرتا ہے. ٹوٹل کتنے خرچ ہوئے؟ 14 بلین ڈالر. پھر آتا ہے فادر ڈے. فادر ڈے پہ 9.4 بلین ڈالر خرچ ہوتا ہے. ماں پہ 14، باپ پہ 9. پھر آتا ہے محبوبہ کا دن، ویلنٹائنز ڈے. ویلنٹائنز ڈے پہ 20 بلین ڈالر خرچ ہوتا ہے. ماں پہ 14، باپ پہ 9، محبوبہ پہ 20. تو صرف ایک دن میں. اور ہمارے نبی نے کہا جو ماں کے چہرے کو دیکھے ایک حج کا ثواب. ہمارا ہر دن مدر ڈے. ہم صبح اٹھتے ہیں تو ماں کا دیدار کریں گے، اپنے ابا کے ہاتھ چومیں گے. ماں کا چہرہ دیکھو تو حج، باپ کا چہرہ دیکھو تو حج کا ثواب. اور حضور نے فرمایا جو اپنی ماں اور باپ کی طرف سے حج کرے رب ایک حج کے بدلے 10 حج کا ثواب دے گا. سبحان اللہ. ابھی ذرا دیکھو، مدر ڈے والے تو سب فراڈ ہے. 25 دسمبر سب فراڈ ہے. فادر ڈے سب فراڈ ہے. سب چیزیں کمرشلائز ہو چکی، ماں کے نام پہ پیسہ. اور پھر دیکھیے مدر ڈے جب ہوگا تو آدھے پیسے کی روٹی بھی خود کھا جائیں گے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم ماں کے لیے مرتے دم تک. صبح اٹھ، مولوی صاحب نے ایک دفعہ تقریر کی. مولویوں کا تو کام ہے تقریر کرنا. تقریر کی، بھائی دیکھو ابا کے چہرے کو دیکھو تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے. لڑکے نے مجمع میں سن لیا. 4 دن کے بعد مولوی صاحب کو میسج کیا، مولوی صاحب آپ تو تقریر کر کے گئے تھے کہ جو ابا کے چہرے کو دیکھے اس کو ایک حج کا ثواب، جو امی کے چہرے کو دیکھے ایک حج کا ثواب. میری امی تو میرا ابو 10 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں، میں ان کا چہرہ کیسے دیکھوں؟ مجھے 8 بجے نوکری پہ جانا ہے. تو خدا کا خوف کرو، تم بھی کبھی صبح اٹھ جایا کرو. تم اٹھو تاکہ تمہارا چہرہ دیکھے بیٹا تمہارا، تمہارے چہرے کو دیکھے تمہارا بیٹا، ماں کے چہرے کو دیکھے، باپ کے چہرے کو دیکھے. پوری دنیا کے اندر سائنس نے تسلیم کر لیا ہے. میں اس وقت جو بول رہا ہوں یہ سب میری ماں کی طاقت ہے، بھلے سے تم روحانی تسلیم کرو یا نہ کرو. کارنیل یونیورسٹی نیو یارک میں ہے، بہت پرانی یونیورسٹی ہے. یہ 1800 میں شاید بنی تھی. اس یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی. پتہ کرو کہ دنیا کے اندر جو ماں اور بیٹے کی پکچر ہے اس کے بورڈ کتنے ہیں. انہوں نے ریسرچ کی جس میں ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے. 466 بورڈوں میں سے 373 بورڈوں کے اندر ماں نے اپنے بچے کو بائیں طرف اٹھایا ہوا، لیفٹ سائیڈ پہ، رائٹ پہ نہیں. اب ڈاکٹر لی سالک ریسرچ کرنے لگا. اے ماں تو اپنے بچے کو بائیں طرف کیوں اٹھاتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتی. تو اپنے بچے کو بائیں طرف کیوں لٹاتی ہے؟ میں نہیں جانتی. تو اپنے بچے کو بائیں طرف کیوں لٹاتی ہے؟ میں نہیں جانتی. اب نیو یارک میں ریسرچ ہونے لگی ماں کے اوپر کہ ماں نے بچے کو بائیں جانب کیوں اٹھایا. تو سنو، اب ریسرچ یوں ہی. اصل میں بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے یہ دل دھڑکتا ہے. یہ جب دل دھڑکتا ہے اس کے دھڑکنے کی جو ویوز اور ساؤنڈ ہے وہ بچے کے دماغ تک جاتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر. وہ اس کے سنتا ہے. اس پہ ریسرچ کی گئی. 20 بچوں کو لے کے ایک کمرے میں لٹا دیا گیا. لٹانے کے بعد ایک سپیکر لگا دیا گیا. دوسرے کمرے میں 20 بچے رکھے گئے، وہاں بھی سپیکر لگایا گیا. لیکن ہوا کیا؟ اس کمرے کے اندر ماں کے دل کی دھڑکن سنائی گئی. جیسے ماں کا دل دھڑکتا ہے، بچے دھڑکن سن رہے ہیں. دوسرے کمرے کے اندر دھڑکن نہیں سنائی گئی. اب جب دیکھا گیا تو جن بچوں نے اس دھڑکن کو سنا ان کو بھوک لگی، وہ بچے ایکٹیو رہے. اور جس کمرے میں دھڑکن نہیں پہنچی وہ بچے ایکٹیو نہیں رہے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ ماں کی دھڑکن جو جتنی رفتار ہے اس سے 100 کر دی. 100 کی. بچے پریشان ہو گئے. تو اب ان کو معلوم ہوا کہ ماں اپنے بچے کو بائیں طرف کیوں اٹھاتی ہے. اس لیے کہ وہ پیٹ میں ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو تبھی جب روتا ہے ماں اٹھا کے سینے سے یوں لگاتی ہے بائیں طرف تو دھڑکن کو سن کے چپ کر جاتا ہے. تو ماں کی دھڑکن بچے کو سکون دیتی ہے. شاہ فیٹک نے اعلان کیا تھا 13ویں صدی کے اندر
ان یتیم بچوں کو لاؤ جن کی ماں نہیں ہے اور بغیر ماں کی ممتا کے انہیں پالو. سارے کے سارے بچے 10 سال کی عمر سے پہلے مر گئے تھے. ماں جو ہے، ابھی میں بول رہا ہوں، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں، یہ سب میری ماں کی وجہ سے ہے. مائٹو کنڈیریا جو ہے، کانڈریا جو ہے، یہ خلیے کا ایک حصہ ہے. یہ ایک ایسی پاور تیار کرتا ہے جس پاور کی وجہ سے تم کھڑے ہوتے ہو، جس کی وجہ سے تم بولتے ہو، جس کی وجہ سے تم چلتے ہو. اگر میری ماں کا حصہ میری باڈی میں نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ نہ میں بول سکوں، نہ میں دیکھ سکوں، نہ میں چل سکوں. یہ میری ماں کی باڈی کا حصہ ہے کہ آج میں بول رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، چل رہا ہوں. تو آؤ دنیا والوں، احسان مند ہو جاؤ بلے شاہ کے، جس نے آج آپ کو بلایا اور پتا چلے ہم جو کچھ ہے ماں کی وجہ سے ہیں اور ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. ماں کو چھوڑا آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ مجھے کسی بندے نے بتایا کہ حضرت عمر اور حضرت علی کعبے کا طواف کر رہے تھے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص اندر داخل ہوا، اس نے گٹھڑی اٹھائی ہے یوں، اور اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ اس کی ماں ہے. اور گٹھڑی اٹھاتے ہوئے جو ہی داخل ہوا تو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. رکے تو وہ کعبے کا طواف شروع کرنے لگا. تو ذرا جملہ سنیے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، میں تیری ایسی سواری ہوں جو کبھی بدکتی نہیں، اور اے اللہ میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہ جملے جب وہ بول رہا تو حضرت علی نے حضرت عمر کو بلا لیا. کہنے لگے، اے عمر رضی امیر المومنین تشریف لائیے، اس بندے کے ساتھ ساتھ طواف کرو. اعلیٰ کیفیت کی وجہ سے جو اس پہ رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ وہ رحمت ہمارے اوپر بھی نازل کر دے. سبحان اللہ. تو ماں کو اٹھا کے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ جس کسی نے ماں کو حج کروایا تو ماں کی خدمت ادا کر دی. جو ماں کو لے کے گیا شاید ماں کا حق ادا کر دیا. حسن بصری کے سامنے کسی نے کہا تھا کہ میں اپنی ماں کو وہاں دور سے لے کر آتا ہوں، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لاتا ہوں، اور اتنی گرمی میں آتا ہوں کہ میرے پاؤں جو ہیں وہ چل جاتے ہیں. میں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو پیدل حج کروایا اپنے کندھوں پہ اٹھا کر. مجھے بتاؤ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا جو تیرے پیدا ہوتے ہوئے تیری ماں کو تکلیف ہوئی تھی تو نے اس کا بھی ابھی حق ادا نہیں کیا. اللہ. دیکھو میں بس اسی طرح کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے میں چلا جاؤں گا. ماں جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت کا منبع، اور اس سے جو غیر مرئی شعائیں نکلتی ہیں، امریکہ میں ریسرچ ہوئی ہے، ڈاکٹر نکلسن کی ہے. جو ماں اور باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی باڈی سے ویوز نکلتی ہیں، ریز. اورا ویسے تو آپ سب لوگوں سے باڈی سے ریز نکل رہی ہیں، سادات کرام سے بھی، تسلیم صاحب سے، خاور صاحب سے، آپ سے، حضرت صاحب سے، لیکن اسے اورا بولتے ہیں. اورا is an invisible magnetic radiation from the human body which can attract or repels. ہر چیز ریز چھوڑتی ہے. میری باڈی سے بھی ریز نکل رہی ہیں، ہر ایک سے. لیکن جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ جتنی بوڑھی ہوتی جاتی ہے اس سے نکلنے والی شعائیں اتنی پاورفل ہوتی جاتی ہیں. ماں گجرات میں ہو، بیٹا اٹلی میں بیٹھا ہو، بیٹے کو تکلیف ہو جائے، ماں کو گجرات میں پتا چل جائے گا. اور اس کی دعائیں جو ہیں وہ تمہارے گرد میں ایسا حصار بنا دیں گی کہ تمہیں کوئی شاید تکلیف نہیں دے سکتی. مائیں جن کی ہے ان کے پاؤں چومو، مائیں جن کی ہے ان کی قدر کرو، اور جن کی ماں اور ماں کی خدمت گناہوں کا کفارہ. بڑا کوئی گناہ گار ہے قسم، اس نے ہر گندا گناہ کیا ہے. میں حضور کی حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں، جا ماں کے قدموں میں سر جھکا دے، خدا اس کے صدقے سے تیرے گناہ معاف کر دے گا. ماں کی خدمت کر. ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے. فرمانے لگے تیری ماں ہے؟ یا رسول اللہ ماں مر گئی. فرمانے لگے تیری خالہ ہے؟ یا رسول اللہ ہاں ہے. فرمانے لگے جا اس کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. ماں، ہر ماں، کچھ معاشرے ایسے ہیں کہ جس میں ماں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ جاپان کے اندر ایک مولوی صاحب تشریف لے گئے، 3 سال تک تقریر کرتے رہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا. اور مولویوں میں بھی پھر فرق ہوتا ہے اور انداز تقریر بھی ہوتا ہے. یہ صرف صوفیاء کا کمال ہے کہ جہاں جاتے ہیں اسلام دل میں داخل کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک جملہ کہوں، آج بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصوف کی بڑی تعریفیں آپ نے سنی ہوگی. صوفیاء میں اور مولوی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ صوفی جہاں جاتا ہے کتاب نہیں پڑھتا، وہ کتاب والے سے پوچھ کے پھر پڑھتا ہے. اور دوسری بات، اب جملہ سنیے گا سب لوگ. صوفی جغرافیائی حالات کو
دیکھتے ہوئے اسلام دلوں میں داخل کر دیتا ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں جی خواجہ صاحب معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ قوالی شروع کی, ان کو کوئی شوق نہیں ہے. ہوتا کیا تھا, خواجہ صاحب کے ہاتھ پہ صبح لوگ کلمہ پڑھتے تھے, رات کو بھجن پڑھنے لگ جاتے تھے. صبح کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, جیسے آپ لوگ آتے ہو پیر بلے شاہ صاحب کے پاس بیٹھے توبہ تلا کی, رات کو پھر چلے گئے. تو بھئی وہ کیفیت جو یہاں طاری رہتی ہے, اگر مسلسل طاری رہے تو فرشتے ہم سے گفتگو کرنے لگ جائیں. تو بھائی پیر کے پاس اس لیے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ بیٹھو, جب ہی ہٹو گے تو کوئی نہ کوئی بھیڑیا پکڑ لے گا. تو جب سے پیروں سے جدا ہوئے ہو تبھی تو سوات میں طوفان آیا ہے. اگر تم پیروں کے پاس رہتے تو سوات میں پانی نہ آتا. سوات میں پانی نہیں آیا, خدا کا لشکر آیا ہے. ہاں, کیونکہ پانی کو میں نے اس طرح بہتے ہوئے پچھلی صدیوں میں کہیں بھی نہیں دیکھا. سوات میں پانی آنے کا تک ہی نہیں بنتا. سوات میں پانی تب آیا جب تیرے دل میں صوفی کا بغض آیا, ورنہ پانی کی جرات نہیں کہ سوات میں آ جائے. پانی خدا کا لشکر ہے, وہ پانیوں کو روک دیا کرتا ہے. داتا صاحب نے 1 مائل تک پانی کو روکا یا نہیں روکا؟ اور جب تم نے داتا کی توہین کی, اب روک کے دکھا پانی. اب بول یاد اللہ المدد بولتا رہو, جتنا مرضی المدد بول. اللہ کہے گا تو نے المدد کہا یوز نہیں کرتا. جب میں جنگ کروں تو میں بارود یوز نہیں کرتا. جب میں جنگ کروں یا ہوا یوز کرتا ہوں یا پانی یوز کرتا ہوں, میں ان دونوں سے میں تباہ کر کے رکھ دیتا ہوں. تو گجرات والوں یہ بات یاد رکھنا, شہنشاہ ولایت کا صدقہ اس ولایت کے دامن میں آ جاؤ, ورنہ تمہاری زمینوں سے پانی چھین لیا جائے گا اور تمہاری فصلوں سے کھیتیں چھین لی جائے گی. یہ بات کیا, صومالیہ کا حال دیکھ لو. تسلیم صاحب تو رہتے ہی ٹی وی میں ہیں, ان سے پوچھو, یوٹیوب نکالو, صومالیہ کا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں ولیوں کی قبروں پہ تھوڑے برسائے گئے تھے. جاؤ. اور آج کہتے ہو کہ صومالیہ میں پانی کوئی نہیں, صومالیہ کے بچوں کو کھانا نہیں ملتا. کھانا نہیں ملے گا کیوں؟ میرا نبی پہلے کہہ چکا, بہم یرزقون و بہم یمطرون. ان ولیوں کے صدقے سے بارش ہوتی ہے, انہی کے صدقے سے رزق ملتا ہے. سبحان اللہ. اور ولیوں سے دور ہٹ کے روٹی کھائے گا, لنگر انہی کے چلتے ہیں. اور ظالم لنگر انہی کے چلتے ہیں. تیرے ہاں سے تو دال کھا کھا کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں, لنگر انہی کے چلتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. تو صوفیاء کے دامن سے یہ ایسا اسلام دل میں داخل کرتے ہیں. تو وہ رات کو بھجن پڑھتے ہیں. ہم نے فرمایا ادھر آؤ, وہاں کیوں جاتے ہو, ہمارے پاس آؤ. ان کو پھر یوں لگایا اس طرف اور ایسا اسلام داخل کیا, اسلام نہیں نکلا. تو مولوی جب جاتے ہیں تو وہ کسی اور طرح تب. لیکن جاپان میں 3 سال تک, علی آبی بیان کرتا ہے, لبنان میں کانفرنس ہوئی, علی آبی جاپانی ہے, کہنے لگا مولوی صاحب 3 سال تک تقریر کرتے رہے, کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا. ایک دن ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, ذرا غور سے سنیے گا. تقریر میں ایک حدیث بیان کی, کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا, یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا. عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. عرض کی یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. یا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا. اس حدیث کو سن کے علی آبی کہتا ہے 15 جاپانیوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. میرے نبی نے ماں کا اتنا احترام بیان کیا ہے کہ آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت شیخ سلیم رحمہ اللہ شافیوں کے بہت بڑے محدث گزرے, 10 سال عمر ہو گئی سورت فاتحہ یاد نہیں ہوئی. شافی مذہب کے بہت بڑے محدث ہیں, 10 سال تک ان کو سورت فاتحہ یاد نہیں ہوئی. تو ایک دن استاد سے کہنے لگے, استاد جی مجھے سورت فاتحہ یاد نہیں ہوتی. کہنے لگا تیری امی زندہ ہے؟ استادوں نے کہا کہاں؟ کہا جا آج ماں سے کہنا, ماں میں سامنے بیٹھتا ہوں, تو دعا کر مجھے فاتحہ یاد ہو جائے. تو شافیوں کا امام کہتا ہے میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کے رویا, ماں دعا کر مجھے فاتحہ یاد ہو جائے. میری ماں نے ہاتھ اٹھائے اور میں پھر جب دوبارہ پڑھنے آیا تو ایک ہی بار پڑھی, خدا نے فاتحہ یاد کرا دی. شافی مذہب کا سب سے بڑا محدث بنا. ماں کے ادب کرو, جب تک ادب قوم کرتی ہے ماں کی, وہ قوم بڑی ترقی پہ جاتی ہے. جاپانیوں کو اپنی ماں سے بڑا پیار ہے, آج دیکھو کہ وہ کتنی ترقی پہ ہے. اور دوسری قوموں کو دیکھو جو ماں کو گالیاں دیتی ہیں, تو حال کیا ہوتا ہے, دنیا بے نور ہو جاتی ہے, بے سرور ہو جاتی ہے, قلب میں کچھ نہیں آتا. چیچا وطنی تو آپ نے نام سنا ہوگا, چیچا وطنی بہت مشہور ہے, بس سٹاپ کا اڈا ہوتا تھا, اب تو بسیں نہیں رہی. ہم نے بسوں کے ٹائر بیچ دیے, بسوں کی ہر شے بیچ دی, سب کچھ بیچ دیا, بس ملک بیچ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ بھی, لیکن میں ایک صاحب گفتگو ہو رہی تھی واسف علی واضح صاحب کے صاحبزادہ سے, ان کے ہاتھ میں, تو انہوں نے ایک جملہ بڑا زبردست کہا. کہنے لگے میرے ابو کہا کرتے تھے
پاکستان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کیوں؟ پاکستان نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پاکستان نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا. تو تب چیچا وطنی کا اڈا میں خود وہاں اترا ہوں، بہت مشہور ہوتا تھا. ایک بندہ وہاں پھرتا تھا جس بندے کے پاؤں گل چکے تھے، جسم میں پیپ پڑ گئی تھی، اس کے جسم پر مکھیاں بیٹھتی. کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تھا. تو اس کے قریب جب گئے تو پہلے اس سے کہ کچھ پوچھتے خود ہی بولا، مولوی صاحب میں بتاؤں کہ لوگ مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میرا یہ جسم کیوں خراب ہوا؟ اچھا یار تو ہی بتا دے. کہنے لگا میں شراب پیا کرتا تھا، میری ماں میرا انتظار کرتی رہتی تھی، اور ماں ایسی ماں ہے ساری رات باہر دیکھتی رہے گی، جدھر بچہ ہوگا اس کا دھیان ادھر ہی ہوگا. اس کی نظریں جو ہیں وہ دروازے پہ لگی رہتی ہیں. تو کہتا ہے میں رات 12 آتا 1 بجے آتا، میری ماں مجھے کہتی بیٹے شراب مت پیا کرو، اسے چھوڑ دو. ایک دن میں نشے میں دھت تھا تو میں نے اپنی ماں کے منہ پہ جوتا مار دیا. کہتا ہے جب میں نے اپنی ماں کو مارا میری ماں کچھ نہ بولی، بس یوں نظر آسمان کی جانب کی اور کہنے لگی یا اللہ کیا تو نے اس دن کے لیے زندہ کیا تھا بیٹا میرے منہ پہ تماچا مارے اور جوتا پھینکے. اتنا جملہ کہا. 8 دن تک ماں نے کچھ نہیں کھایا، 8ویں دن مر گئی. اس کے جسم سے منفی نیگیٹو ریز نکلی. کہتا ہے 8ویں دن میرے گھٹنے پہ ایک پھوڑا سا نکلا، وہ پھٹا. اس کا پھٹنا تھا کہ میرے جسم میں پیپ پڑ گئی. میں جانتا ہوں یہ میرا جرم جو ہے وہ میری ماں کی بد دعا ہے اور میں تم سے کچھ نہیں چاہتا. یوں کہتا ہوا پرے چلا گیا. جن لوگوں نے ماؤں کی عزت کی خدا نے ان پہ دیکھو کتنی رحمتیں نچھاور کی. امام بخاری کی آنکھیں نہیں ہیں اور بخاری پرستو ذرا غور سے سنو. میں برا بخاری پرست نہیں ہوں، نہ ہی مادہ نہ ہی بادہ نجدیت کا مست ہوں، میں تو صرف حدیثوں کا دیوانہ ہوں. اور بخاری والوں امام بخاری کی آنکھیں کوئی نہیں، روز ماں کے دعائیں کرتی ہے یا اللہ میری ماں میرے بیٹے کو آنکھیں عطا کر دے. روز دعائیں کر رہی ہے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے، کہنے لگے اٹھ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، خدا نے تیرے بیٹے کو دونوں آنکھیں عطا فرما دی ہیں. سبحان اللہ. مائیں بڑی ہیں، میں گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن ایک ماں میں دیکھتا ہوں جس کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. پیراڈائز لائز انڈر دی فیٹ آف دی مدر. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں حضور جنت میں جائیں گے کہ نہیں. میں نے کہا تو حضور کو چھوڑ، سرکار نے جنت پکڑ کے ایک عام عورت کے پاؤں کے نیچے رکھ دی ہے. شرط کے کلمہ پڑھنے والی ہو، ماں کے پاؤں کے نیچے رکھ دی. میرا نبی جنت میں کیا، میرا نبی تو جنت بانٹ رہا ہے بلکہ بیچ رہا ہے. میرے نبی نے 12 جنت کو 2 مرتبہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دی. میں یہاں کوئی چیز بیچ نہیں سکتا. یہ سپیکر پڑا ہوا ہے، بابا بلے شاہ صاحب جلوہ فرما ہے حضرت قبلہ سید. یہ سپیکر جو ہے میں نہیں بیچ سکتا، میرا قبضہ تو ہے، میری ملکیت نہیں ہے. میں ابھی سودا کروں بھائی میں سپیکر بیچ دوں نہیں. ہاں میں یہ اینک بیچ سکتا ہوں، اس لیے گلاسز بیچ سکتا ہوں کیونکہ میرا قبضہ بھی ہے، میری ملکیت بھی ہے. اگر آپ لوگوں نے قدوری فقہ پڑھی ہے تو 2 کنڈیشن میں چیز بیچ سکتے ہو، قبضہ ہو اور ملکیت ہو. اگر ملکیت نہ ہو، قبضہ ہو تو بھی بیچ نہیں سکتے. تم لوگوں کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ملکیت ہو قبضہ نہ ہو تو بھی نہیں، قبضہ ہو ملکیت نہ ہو تو بھی نہیں. ہر دونوں صورت میں چیز کا مالک بھی تو ہو، چیز تیرے قبضے میں ہو تب بیچو گے. میرا نبی جنت بیچ رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پتا چلا میرے نبی کا جنت پہ قبضہ بھی ہے، ملکیت بھی ہے. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو سردار بنا رہے ہیں، حضرت امام حسن کو سردار بنا رہے ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی ہیں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. یہ ماں ہے، ایسی عظیم ماں ہے کہ جب جا رہی ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی زوجہ محترمہ کھانا لا رہی ہیں، ان کو بولیے گا کہ اللہ آپ پر سلام بھیج رہا ہے. اللہ کا بھی سلام ہو اور میری طرف سے بھی سلام دے دیجئے گا. کتنی زبردست یہ ماں ہے. اس ماں کا تمام مسلمانوں پر احسان ہے. کہتے ہیں کبھی آپ نے جملہ سنا ہوگا، عرب کی ایک عرب پتی تھی، عرب کی
ایک ارب پتی تھی، بلینر، الف را با کے ساتھ، ارب کی ایک ارب پتی تھی، کئی دن فاقے کرتی تھی، 25 سال 25 گھر میں نبی کے رہی اور نبی کی کنیزی میں موت آ گئی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہنے لگا تو کیا ہے، یہ اس نے تو کہا، لیکن میں کہتا ہوں آپ کیا ہو، ایک بات بتاؤ نہ خدا را کہ کوئی سوکن بھی سرور کو ہوئی نہ گوارا، مصروف عطا تیری ہتھیلی ہی رہی ہے، تو گھر میں محمد کے اکیلی ہی رہی ہے۔ اور سوکن جو ہے خامد کو گوارا ہو جاتی ہے، سوکن بیوی کو گوارا نہیں ہوتی، لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا مقام دیکھو، حضور کو سوکن گوارا نہیں ہو رہی کہ میں ان پر کسی اور کو بیوی لے کر آؤں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ یہ ماں ہے، لیکن یہاں جملہ سنیے، یہ تو آپ کو بھی پتا ہے، بتانا یہ ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ مجھے بی بی خدیجہ وہ ایسی ماں ہے، اس کا درجہ بتاؤ کہ جس کی بیٹی وہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ کتنا مقام بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ ہمارے ہاں ماؤں کا اتنا مقام ہے کہ آج جتنے حاجی جاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی جو کسی نسبت کے قائل نہیں ہیں، جو کسی شے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی لازم ہے حاجی صاحب جی آپ حج کرنے آئے پاکستان سے، جی آپ ذرا یہاں تیز چلیے، آپ یہاں ذرا آہستہ چلیے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہاں ذرا آہستہ چلیے، اور یہاں جگہ ہے جہاں ذرا تیز چلیے۔ ہم تیز کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ایک مرتبہ جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ گئے تھے، تو جب چھوڑ کے جانے لگے تھے تو معلوم ہے کہ اس وقت وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی بوٹا تھا، نہ کوئی پرندہ تھا، کیونکہ پانی ہو تو بوٹا ہوتا ہے، پانی ہو تو پرندے ہوتے ہیں۔ چھوڑ کے چلے گئے، تو اب جب ان کو لٹایا تھا تو آپ لوگ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے ایک دم سے آہستہ چلتے ہو، ایک دم سے تیز ہو جاتے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ آہستہ چل رہے تھے، ایک دم سے تیز کیوں ہوئے؟ جی جواب دیا، حضرت ہاجرہ تیز ہوئی تھی، ہم بھی تیز ہو گئے۔ اچھا بھائی، وہ جب تیز ہوئی تھی تو اس لیے ہوئی تھی کہ ان کا بچہ وہ جہاں کنواں بند کر دیا وہاں پڑا ہوا تھا، وہاں رکھا تھا، تو یہاں جب ہوتی تھی تو یہ جگہ اونچی تھی، یہاں پہاڑی ہے، ان کو اپنا بچہ نظر آتا تھا ماں کو، تو ماں آہستہ آہستہ چلتی تھی۔ جب وہ یہاں پہنچتی تھی جہاں آپ تیز ہوتے ہو، وہاں سے بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا تھا، وہ اپنے بچے کی طرف میں تیزی سے چلتی تھی کہ میں اونچی جگہ پہ پہنچ کے بچے کو پھر دیکھ لوں۔ وہ تو ہزاروں سال پہلے اپنے بچے کے لیے تیز چلی تھی، لیکن اے مولوی صاحب، آپ کے لیے آج اس ماں کی سنت کو ادا کرنا لازم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو صفا مروہ سے گزرتا ہے خدا قیامت کے دن اس کو پل صراط سے تیزی سے گزار دے گا۔ یہ ماں ہے۔ ماؤں نے کتنا اپنے بچوں کو پالا اس دنیا میں، اور جس قوم کی مائیں پڑھی لکھی اور مائیں نیک ہوتی ہیں انہی کے بچے جو ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، کیونکہ مادنے سر مادنے فولاد بن سکتی نہیں، بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں۔ ماں نمازیں پڑھے گی بیٹا ولی ہوگا، ماں تہجد پڑھے گی بیٹا کتب ہوگا، ماں نیک ہوگی بیٹا بھی نیک ہوگا، ماں چور ہوگی بیٹا ڈاکو ہوگا۔ جیسی ماں ہوگی بیٹے پہ اثر ضرور پڑے گا۔ پرانی مائیں جو عورتیں سن رہی ہیں، وہ مائیں قرآن پڑھا کرتی تھی، بیٹے اسی قرآن کی لوری کو سن کے پھر کربلا کے اندر سر کٹا دیتے تھے، قرآن پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی لیے میں امام حسین کو حافظ نہیں کہتا، جی امام حسین حافظ تھے، میں نے کہا نہیں، محافظ تھے۔ حافظ اور محافظ میں فرق ہوتا ہے۔ حافظ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، پہلا سپارہ پڑھتا ہوا بھول جائے گا، پیچھے سے نکتہ، پیچھے سے لکمہ دے گا، سامنے جناب یہ پڑھیے۔ تو حافظ وہ ہوتا ہے کہ جو مصلی پہ کھڑا ہو تو کبھی بھول جائے۔ محافظ وہ ہوتا ہے نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے قرآن سے ہی پڑھتا چلا جائے۔ یہ محافظ ہے، کیونکہ بی بی فاطمہ وہ ماں ہے جو اپنے بچے کو قرآن کی لوریاں دے رہی ہے۔ یہ وہ ماں ہے جو آٹا پیستے ہوئے، جو کھانا پکاتے ہوئے اپنی ماں اپنے بچوں کو قرآن کی لوریاں سناتی ہے، وہ روزے رکھتی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، بچے بھی پالتی ہے۔ تو دیکھو انہی بچوں نے دنیا میں اسلام کو عام کیا۔ آج کا یہ دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے فیض لے کر جاؤ، اپنی جن کی مائیں زندہ ہیں وہ اپنی ماں کی عزت کرو۔ یہ ماں کیا ہوتی ہے؟ آخری بات تو اجازت چاہتا ہوں، میرے 45 منٹ ہونے والے۔ ایک تخیل ہے
ایک دفعہ قبرستان میں میں جاتا ہوں تو ایک قبر میں ایک بچے کو قبر کے اوپر پاتا ہوں، وہ قبر سے لپٹ کے رو رہا ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے، تو ہم سنتے ہیں کہ بچے کی آواز ہے تو وہ اصل میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا، اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں یہاں تو نے ڈیرے کیوں لگائے؟ اٹھ یہاں سے چل، نہ کوئی روشنی نظر آتی ہے نہ کوئی اور دکھائی دیتا ہے، یہاں بیابان میں تو نے ڈیرے کیوں لگائے؟ میری ماں گھر چل، گھر میں روشنی بھی ہے، ماں گھر چل، گھر میں اور بھی ہیں، یہاں تو کوئی نہیں۔ میری ماں تو جواب کیوں نہیں دیتی؟ ماں یہاں سے اٹھ کے چل، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں شرارتیں نہیں کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میری ماں تو جو بھی بولے گی میں وہی کروں گا۔ ماں ایک مرتبہ یہاں سے اٹھ کے گھر تو چل، تجھے نہیں معلوم تیرے جانے کے بعد آنے کے بعد کیا ہوا۔ میری ماں نا اب مجھ سے باپ پیار کرتا ہے، میں پیسے مانگوں تو کہتا ہے کیا تیرے لیے کماتے ہیں؟ ماں اب مجھے کوئی کھانا ٹائم پہ نہیں کھلاتا، اب میرے ناز کوئی نہیں اٹھاتا۔ میری ماں اٹھ چل، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی روؤں گا نہیں، تیری بات کو ٹالوں گا نہیں۔ میری ماں چل گھر واپس چل، یہاں بھی ابان میں تو نے ڈیرے کیوں لگائے؟ مگر قبر سے آواز کیسے آئے؟ ماں سے کہنے لگا، ماں بچے میلے پہ جاتے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ جاتے ہیں، ماؤں سے جب اپنے کھلونوں کے بارے میں بولتے میں پیچھے تنہا اکیلا چلتا ہوں مگر مجھے کوئی کھلونا لے کے دینے والا نہیں ہے۔ میری ماں بچے اپنی ماؤں کے ساتھ چلتے ہیں اور میں تنہا پھرتا رہتا ہوں۔ میری ماں اٹھ چل، میں بھی تیری انگلی پکڑ کے چلوں گا۔ ماں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ رو رو کے جب آنکھیں لال ہو گئی اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں کیا میری آواز تیرے کانوں تک نہیں جا رہی یا تو نے مجھے پہچانا نہیں میں بولنے والا کون ہوں؟ آگے میری ماں جب میں بولتا تھا میں ذرا روتا تھا تو تڑپ جاتی تھی، اب میں کتنی دیر سے تیری قبر پہ رو رہا ہوں جواب کیوں نہیں دیتی؟ عاطف کہتا ہے، شاعر محفوظ ضمیر کو نقل کرتا ہے کہ قبر سے آواز آتی ہے، بیٹے تیری آواز بھی آ گئی پہچان بھی لیا مگر موت اب قبر سے اٹھنے نہیں دیتی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری قبر پہ کون آیا ہے، مسلمان جانتا ہے کہ اس کی قبر پہ کون آیا۔ میرے بیٹے اب صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ماں جب ایک دفعہ چلی جاتی ہے، یہ ماں وہ ہے جو اپنی زندگی اپنا سب کچھ نشاور کر دیتی ہے، بیٹے کے لیے چھپا کے رکھے گی، باپ کی نظروں سے ہماری ہر چیزیں چھپا لیتی ہے۔ یہ ماں اور خدا ان ماؤں سے بڑھ کے ہم سے پیار کرتا ہے۔ دیکھو اللہ سے پیار کرو، اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا، نشکر لی ولے والدی کا، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ تو ماں باپ کا شکر یہی ہے زندگی میں ان کی سیوا کرو۔ احترام دونوں کا برابر ہے لیکن خدمت ماں کی زیادہ ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، 75 آپ اپنی ماں کو دو گے، 25 روپے تم دو گے اپنے ابا کو۔ دھیان سے سنو میرا مسئلہ، میرا نہیں ہے، فقہ میں لکھا ہے۔ خدمت ماں کی زیادہ ہوگی، احترام دونوں کا برابر ہے۔ اگر کمرے سے آواز آئی پانی دو، تمہارے کان میں پہلے آواز ماں کی پہنچی پھر ابا کی پہنچی، پہلے تم پانی ماں کو دو گے پھر ابا کو دو گے۔ اگر ابا کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر ابا کو پہلے دو، اگر برابر ہے تو صحیح۔ خدمت میں ماں زیادہ ہے، احترام میں دونوں برابر ہیں۔ اپنے ماں اپنے باپ دونوں کی عزت اور احترام کرو، پھر جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا، ورنہ کیا ہوگا، ہم لوگوں کی دنیا بھی بری ہوگی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کی توفیق عطا فرما۔ میں شاکر ہوں پیر سید بلے شاہ صاحب کا، مجھے دعوت دی بندہ نچیز ناقص کا علم کو، مجھے جو جملے آتے تھے میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ بس اتنا ہی کہتا ہوں پھر سے، آج میں جو کچھ ہوں میں اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ۔ میں ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، آپ حیران ہوں گے میں جبہ اور پگڑی پہنی ہوتی میں نہیں اتارتا، نہ امریکہ کے ایئرپورٹوں پہ اتارتا ہوں نہ یہاں۔ ہمیں کس چیز سے ڈرنا ہے؟ کیوں ڈرنا؟ ایک دفعہ انہوں نے میری پگڑی پکڑ کے مشین کے اندر دے دی، میں نے کہا جو مرضی چیک کرو، اس میں یا رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ ہمارا اسلحہ یا رسول اللہ ہے، اگر یہ یا رسول اللہ اسلحہ نہ ہوتا تو یہ اتنے ڈرتے کیوں؟ ہمارے پاس بس یہی ہے، اسی سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو کچھ بھی نہیں، میں اسی طرح، اور جب میں ایئرپورٹ سے آتا ہوں میری ماں آگے ہوتی ہے، میں اسپیشل بلاتا ہوں، سیدھا سر نیچے رکھتا ہوں، ماں کے لٹرلی پاؤں چومتا ہوں،
آج پوری دنیا میں مجھے سنا بھی جاتا ہے. آپ لوگ جانتے ہی ہو, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن تحدیث نعمت کے لیے بڑی نصیب ہے اور بڑا اعلیٰ مقام ہے بلے شاہ صاحب کا. انہوں نے آج یہ دن منا کر ہمیں اپنی ماؤں کی یاد دلائی. اے خدا, جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں اپنے ماؤں کی سیوا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ان کا طریقہ یہ ہے اپنی خالہ کی عزت کرو, اس کی سہیلی کی عزت کرو, اور ماں کی قبر پہ جمعرات اور جمعہ کو جایا کرو. ماں بہت خوش ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.